وسلم يأكل البطيخ بالرطب وكان يقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے فقہاء نے بہت سارے مسائل مستنبط کیے ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے کے وقت دو چیزیں ایک ساتھ کھانا چاہے تو اس کی شریعت میں اجازت ہے اور یہ جائز عمل ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کھجور اور تربوز یہ ملا کر کھایا کرتے تھے۔ تو کھاتے وقت کوئی دو چیزیں تین چیزیں ایک ساتھ کھانا چاہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی ہے، اس کی صحت کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مضر ہے۔ اس کو گرم چیزیں کھانی چاہیے یا اس کو ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو بزرگی کا معیار یہ ہے کہ جس کو دنیا جہان کی کسی بات کا پتہ نہ ہو وہ سب سے بڑا بزرگ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا بزرگ کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ پتہ تھا کہ اس چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس چیز کی تاثیر گرم ہے، میں نے دونوں میں اعتدال رکھنا ہے تو میری صحت ٹھیک رہے گی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اور اس سے ہمیں تیسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ کھا رہا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کھا رہا ہوں کیا کھا رہا ہوں، یہ جو میں چیز کھا رہا ہوں یہ میری صحت کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، یہ اچھی ہے یا نقصان دہ ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں پتہ اور بس کھائے جا رہا ہے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اور سنت طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو کبھی کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ آپ نے کوئی چیز ایسے ہی کھا لی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی ایسی کوئی چیز کھائی ہی نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو زبان سے بولنا بہت آسان ہے، لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، جب اس کو لاگو کرنے کی بات آتی ہے، اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ معلومات ہونا یہ بھی شریعت کا ہی ایک حکم ہے کہ بنیادی معلومات تو ہوں۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، ہمارے ہاں صحت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ جو چیزیں کھا رہے ہیں، جو مصنوعات پیک چیزیں جو ہمارے پاس آتی ہیں، اس پہ کسی شخص نے کوئی بھی لیبل لگا دیا، ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو پیک دودھ آتا ہے ڈبوں میں، مختلف کمپنیاں ہیں، سینکڑوں کمپنیاں بن چکی ہیں، ان میں سے 95% کمپنیاں یا شاید اس سے بھی زیادہ کمپنیاں وہ ہیں جن کے ڈبوں میں دودھ کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا، دودھ کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو پنجاب حکومت نے اس حوالے سے بڑا اچھا اقدام اٹھایا، وہاں کی جو پنجاب فوڈ اتھارٹی تھی یا پنجاب فوڈ ڈیولپمنٹ جو ان کا ادارہ تھا، انہوں نے اس کے حوالے سے کام شروع کیا اور ریسرچ شروع کی کہ ذرا پتہ لگائیں۔ تو یہ جتنے دودھ کے ڈبے ہمارے سامنے آتے ہیں، اب انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر لکھ دیا ہے ٹی وائٹنر، کہ یہ چائے کو سفید کرنے والا ایک مادہ ہے، یعنی یہ دودھ نہیں ہے، ملک وہ اس پر ابھی نہیں لکھ سکتے،
قانونی طور پر پنجاب میں ان پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور شاید اس کے بعد پورے ملک میں ہوئی یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اب قانونی طور پر وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اس کے اوپر لکھیں ٹی وائٹنر۔ آپ یہ ڈبے اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ملک کا لفظ اس پہ نہیں ملے گا کہ یہ دودھ ہے، یہ اس پہ لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے کی زحمت کون کرے؟ اور یہ کمپنیاں جب اشتہار دیتی ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 2 گلاس دودھ اپنے بچے کو روزانہ صبح پلائیں، اور ہمارے لوگ وہی ڈبے کا دودھ گلاس میں ڈالتے ہیں، بچے کو پلاتے ہیں۔ دودھ نہیں، وہ جو اس کے اندر سفید جو بھی پانی ہوتا ہے، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ روزانہ 2 گلاس دودھ پی رہا ہے، حالانکہ وہ کیمیکل اس کے جسم میں روزانہ ڈال رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ خود کمپنی نے لکھ دیا کہ یہ دودھ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم مکھن کھاتے ہیں بلو بینڈ، مشہور زمانہ پروڈکٹ ہے ہمارے پورے پاکستان کے اندر، اس کے اندر مکھن کا ایک ذرہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر ابھی لکھ دیا ہے، باقاعدہ کمپنی نے لکھ دیا ہے یہ مکھن نہیں ہے۔ آپ ابھی جا کر خریدیں بلو بینڈ، اس کے اوپر چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا ہے یہ مکھن نہیں ہے، یہ مارجرین ہے، اور مارجرین یہ جانوروں کی چربی سے بنتا ہے، اس چربی سے یہ بنایا جاتا ہے، اور ہمارے سارے لوگ بڑے شوق سے اس کو روٹی پر بھی لگاتے ہیں، ڈبل روٹیوں پر بھی لگاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں کہ ہمارے بچے مکھن کھا رہے ہیں۔ یہ جو پاپڑ ہم لوگ کھاتے ہیں یہ کس طرح کے تیل میں بنتا ہے؟ یہ جو جیلیاں ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں جیلیٹن ڈلتا ہے، جیلیٹن ہڈیوں سے بنتا ہے، اور تقریباً 60% سے زیادہ جیلیٹن وہ خنزیر کی ہڈیوں سے بنتا ہے۔ اب اس میں کون سا جیلیٹن ڈلا ہے کون سا نہیں ڈلا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ جس چیز کو بھی گاڑھا کیا جاتا ہے اسی جیلیٹن کی مدد سے گاڑھا کیا جاتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز کی ٹائمنگ بڑھانی ہو کہ یہ چیز 1 مہینے بعد بھی خراب نہ ہو، 2 مہینے بعد بھی خراب نہ ہو، اس میں بھی جیلیٹن ڈالا جاتا ہے، لیکن ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں۔ ہمارے بچے یہی پاپڑ کھا رہے ہیں، یہی جیلیاں کھا رہے ہیں، یہی چیزیں کھا رہے ہیں دکانوں سے لے کے، ان کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں سینہ خراب ہو گیا، کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا، کبھی یہ، تو ہم نے خود ان کو یہ ساری چیزیں مہیا کی ہوئی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں پتہ تو ہو کہ بھائی کیا چیز ہے، یہ کوئی گوشت ہے، یہ کوئی پتھر ہے، یہ کوئی پلاسٹک ہے، یہ چربی ہے، یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، کیمیکل ہے، کیا بلا ہے جو میرے پیٹ میں جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ میری صحت کیوں خراب ہو رہی ہے یا کیوں خراب نہیں ہو رہی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ کھجور کی تاثیر گرم ہے، آپ کو یہ پتہ تھا کہ تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اور ان دونوں کے پتہ ہونے کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ میرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو نہ بہت گرم ہو نہ بہت ٹھنڈی ہو، اس لیے معتدل غذا مجھے لینی چاہیے۔ تو میں کھجور اور تربوز کو ملا کے کھا رہا ہوں تاکہ اس کی گرمی بھی ٹوٹ جائے، اس کی سردی بھی ٹوٹ جائے، اور وہ ایک معتدل غذا میں کھا سکوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا تحقیق کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں۔ ہم جو یہ جوسز پیتے ہیں، جو مختلف کمپنیوں کے جوس آتے ہیں، یہ جو ٹینک مشہور ہمارے ہاں جوس ہے، اس میں اس کا ایک ذرہ نہیں ہے، یہ سارا فلیور ہے، سارا کیمیکل ہے، ایک ذرہ نہیں ہے۔ وہ جو بھی اس کے اوپر فلیور لکھا ہوتا ہے یہ اس کیمیکل سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اگر مالٹا لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر لیمن لکھا ہوا ہے، کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اس کا ایک ذرہ بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ سارے کیمیکل سے ایکسٹریکٹ کیے ہوئے فارمولے ہیں، فلیور ہیں جو اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز نہیں ہے، اور میرا مقصد کوئی ان کمپنیوں کے خلاف کوئی کمپین چلانا بھی نہیں، لیکن عوام کو آگاہ کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کم از کم، کوئی ان کے خلاف۔ لیکن ان کمپنیوں کی بھی یہ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ یہ کیوں لوگوں کی صحت کے ساتھ، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں۔ ان کو بھی تو چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں وہ غلط ہے تو اس کے اوپر لکھ تو دیں کہ یہ غلط چیز ہے۔ زہر اگر آپ بیچ رہے ہیں اس پہ لکھ دیں زہر، پھر اگر کوئی کھاتا ہے تو آپ قصوروار نہیں ہوں گے کہ آپ نے لکھ دیا تھا یہ زہر ہے۔ لیکن اگر زہر کے اوپر آپ مٹھائی کا لیبل لگا کر بیچتے ہیں تو یہ تو قصور ہے۔ اس قصور کو تو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے، لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے۔
اس لیے یہ بھی اس حدیث کا تقاضا ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں ایک تو احتیاط کرنی چاہیے، دوسرا اس کے بارے میں ضروری معلومات رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔